دین ابراہیم کی روایات ہیں جی، جس طرح نماز ہے، قربانی ہے، ختنہ ہے، حج ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہوئے جو اس میں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی تجدید کی ہے، کوئی اضافہ کیا ہے، اس کی مختصر تفصیل آپ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس میں کیا تبدیلی آئی، یا اس میں کیا کن چیزوں کا اضافہ ہوا؟ میرا تو تک کا نقطہ نظر یہی ہے کہ بس دو ہی چیزوں کا اضافہ کیا ہے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ باقی ساری چیزیں ایسے ہی تھیں، اسی طرح چلی آ رہی تھیں، ان کی اصلاح کی ہے۔ ان میں اگر کوئی بدعت شامل ہو گئی تھی تو اس کو نکال دیا ہے، اسی طرح سے بعض چیزیں جو مبہم ہو چکی تھیں ان کو واضح کر دیا ہے، اور تبدیلی اس نوعیت کی کہ نماز کے اذکار میں باقی تو یہ سب کی سب اسی طرح چلی آ رہی ہیں، اور وہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اعتکاف، طواف، حج، مناسک، ایسے ہی نماز، سب چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ تو کیا اس میں ہم جو اذان ہے نماز سے پہلے دی جاتی، اس کو بھی اضافہ کہیں گے، یا پہلے اسی طرح اذان بھی دی جاتی تھی؟ اس کے بارے میں معلوم ہے کہ کچھ تردد تھا، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ با جماعت نماز کی روایت نہیں رہی تھی، اور اذان کا تعلق کیونکہ با جماعت نماز سے ہے، تو اس لیے یہ چیز آہستہ آہستہ یا تو ختم ہو گئی، اور یا حرم میں یہ طریقہ ہی نہیں رہا ہوگا، لوگ جمع ہو جاتے تھے اور بس نماز پڑھ لیتے تھے۔ با جماعت نماز پڑھی جاتی تھی یا عرب پڑھتے تھے، اس کے بارے میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت نہیں رہی ہوتی۔ یہ با جماعت نماز کی ضرورت ہے۔ اب بھی ہم جب تنہا نماز پڑھتے ہیں تو کوئی اذان نہیں کرتے۔ یہ جو ختنے کی سنت ہے جی، سیدنا ابراہیم سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 10ویں دن کی، تو اس کو 10ویں دن ہی کرنا چاہیے یا جتنی جلدی ممکن ہو سکے؟ نہیں، میرے خیال میں تو اس میں کوئی دن مقرر نہیں کیے گئے، بس جب موضوع ہو، اور یہی ٹھیک ہے۔ اس میں تو زیادہ توجہ ڈاکٹروں کی بات پہ دینی چاہیے کہ ان کے خیال میں کتنی جلدی بہتر ہے۔ عام طور پر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ابتدائی 1-2 دنوں ہی میں کر دی جائے تو یہ زیادہ بچے کے لیے بہتر ہے۔